یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دین سے الگ کوئی چیز نہیں، دین نام ہی حضور کی سیرت کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کو پھیلائے تو دین بنتا، مختصر کر دیں تو حضور کا وجود بنتا۔ سیرت کو مختصر کر دیں، دین کو سمجھنے کے لیے بالکل مختصر سی بات اگر کہنی ہو کہ دین سمجھنا ہے تو مختصر طور پر کیا سمجھو کہ حضور کو دیکھ لو، دین سمجھ میں آ گیا۔ اور اس کو اگر پھیلا دیں تو پھر 30 سپارے اور لاکھوں حدیثیں اور 1.5 لاکھ صحابہ کو دیکھ کر تب سمجھ میں آئے گا کہ حضور کیا ہے۔ مجھے کوئی نئی بات نہیں کہنی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول و آخر جو مقصود ہے وہ خدا کے عطا کیے ہوئے سچے دین کا احیاء، اس کا بقا اور اس کا نفاذ ہے۔ 3 کام ہیں کہ جو دین اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمایا اور وہ سورج کی طرح ابھرتا ڈوبتا ہے اور ڈوبتا ابھرتا ہے، اس کی زندگی کے سامان جاری رکھے جائیں کہ یہ دین زندہ رہے۔ یہ نہیں کہ یہ دین مر جائے گا، لیکن جب آدمی بیمار ہو اور مخلوق فانی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کیا معلوم ہے کہ مر جائے۔ انسان کیا ہر مخلوق فانی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اس کی باقی رکھے، کیونکہ پتہ نہیں، کہنے والے کہتے بھی نہیں، کبھی چہرے سے تو کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آتی کہ موت قریب ہو، باقی تقدیر کا پتہ نہیں۔ تو آدمی جتنی مخلوق ہے یہ سب فانی مخلوق ہے، تو دین فانی نہیں ہے، دین باقی ہے۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کی ذات پر تو کوئی تغیر تبدل نہیں آتا، باقی جو چیز کائنات میں آ گئی ہے، دنیا میں آ گئی ہے، اس پر ضرور کوئی نہ کوئی عدل بدل ہوتا رہے۔ خدا فانی نہیں، خدا باقی ہے، اس کی جتنی صفات ہیں وہ باقی ہیں، اس کا دین بھی باقی ہے۔ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات یا آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے صلوات اللہ علیہ اجمعین انسان ہونے کی حیثیت سے فانی تھے کہ آئے اور چلے گئے، لیکن اپنی حیثیت، اپنے مقصد اور زندگی کا جو نظام وہ لے کر کے آئے اس کے لحاظ سے وہ ابد الآباد کے لیے باقی ہے، کوئی نبی فنا نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حیثیت کا کچھ نمونہ دکھانے کے لیے ان کی زندگی اور موت کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ رکھا کہ ان کی زندگی بھی عام انسانوں سے مختلف ہے اور ان کی موت بھی اور قبر کی زندگی بھی عام انسانوں سے مختلف ہے۔ یہ بھی ان کے مقصد اور ان کی حیثیت اور ان کے نظام کے باقی ہونے کی دلیل ہے کہ اور آدمی آئے، آتا ہے، پیدا ہوا، کچھ دن رہا، بات چیت کی، زندگی گزاری اور چلا گیا، پھر قبر میں گیا، ہڈی پسلی مٹی میں مل گئی، ختم ہو گیا۔ روح باقی رہے گی لیکن جسم گل جائے۔ اللہ نے نبیوں کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی، جو فرض ان کے ذمے عائد کیا وہ باقی ہے، خدا خود باقی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، کہ اس دنیا پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا وجود، اس کی صفات، اس کا تشخص وہ ہمیشہ رہے گا، جلال کے ساتھ رہے گا وہ خدا، اکرام اور عزت کے ساتھ وہ باقی ہے، اس کو کوئی زوال نہیں، اس کے اوپر کوئی تغیر تبدل نہیں، وہ جیسا تھا ویسے ہی۔ الآن کما کان، کروڑوں اربوں برس پہلے جیسا خدا تھا اب بھی ایسا ہی، اور کروڑوں اربوں برس گزر جائیں گے خدا تب بھی ویسے ہی ہوگا۔ لیکن آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو نوجوان تھے، دنیا میں آئے تو بڑھاپا بھی آیا، پھر ان کی وفات بھی ہوئی، اسی طرح سے ان کی اولاد اب تک جو جن کی تعداد کا اللہ کو علم ہے کہ کتنے انسان پیدا ہوئے ہمیں معلوم نہیں، اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی مر گئے اور پھر پیدا ہوئے، یا پیدا ہوئے اور پھر دم دے دیا، یا پورے بچے بنے ہی نہیں، تھوڑا سا جسم بنا تھا کہ گر گئے، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ خدا کی مخلوق کا انت ہے، تعداد محدود ہے، لیکن ہمارے لیے اس کا شمار کرنا مشکل ہے، ہم نہیں جانتے کتنی مخلوق، تو یہ سب کی سب فنا کا شکار ہے، اس کو دوام نہیں۔ لیکن اس میں انبیاء علیہ السلام کی جو قوم ہے، انبیاء کا جو طبقہ ہے، جو گروہ ہے، جو جماعت ہے انبیاء کی، معشر الانبیاء، اللہ کریم نے ان کو ظاہری طور پر بھی ممتاز کیا، زندگی میں بھی اوروں سے ممتاز کیا، ان کی زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ بھی اوروں سے نرالا، اور ان کو موت دی تو وہ بھی دوسروں سے مختلف، اور ان کو قبر کی زندگی عطا کی تو وہ بھی دوسروں سے مختلف۔ اور یہ قبر میں نبیوں کے وجود کا نہ گلنا، ان کے وجود کا نہ پھولنا نہ پھٹنا، یہ اسی بقا کی نشانی ہے، اسی بقا کی نشانی ہے کہ ان کا تعلق
خصوصیت کے ساتھ خدا کے ساتھ ہے، تو اس باقی خدا کی صفت جو ہے تجلی ان پر پڑی ہے ان نبیوں پر، تو ان کی ظاہری طور پر موت کا قانون تو ان پر نافذ ہوگا، لیکن ان کے وجود کو بھی پروردگار عالم اور دنیا سے الگ تھلگ رکھے گا، ان کے وجود کو عام دنیا کی طرح فنا نہیں، فانی مخلوق ہونے کی حیثیت سے موت تو آئے گی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو خدا جھوٹا، اور خدا جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا، تو یہ قانون پورا ہوگا چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، یہ قانون ضرور پورا ہوگا۔ جب قانون پورا ہوا تو موت آئے گی، لیکن نبی عام لوگوں جیسا نہیں، اس لیے اس کی موت بھی اور ان سے جدا ہے۔ نبی کا وجود اوروں کے وجود سے مختلف ہے، تو اس کی موت اور قبر بھی دوسروں سے جدا ہے، اس کی زندگی بھی جدا تھی۔ دیکھیے عام انسان ہم آپ موجود ہیں، اور ہماری ہی طرح صحابہ کرام موجود تھے، اپنے درجے کے لحاظ سے تو وہ ساری کائنات سے اونچے ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہے۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، یہ انسان ہی ہے۔ اور محمد رسول اللہ اونچی آواز سے کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے کہا کرے، ملک میں جھگڑا ہے ہر جگہ، کبھی درود نہیں پڑھتے، اور آپ چپ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں نا، کہیں اور بیٹھے نا بھابی درود نہیں پڑھ دے، پوچھو کہ کی پڑھ دے، بدرود پڑھ دے، درود پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ پھر کہیے صلی اللہ درود پڑھنا چاہیے۔ فرق اتنا ہے کہ جو سچا مومن ہو وہ نبی کا بتایا ہوا درود پڑھتا ہے، اور جو نبی کے نام پر تجارت کرتا ہے وہ من گھڑت درود پڑھتا ہے۔ ہم من گھڑت درود کے ناقائل ہیں، نہ اس کو پسند کرتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے۔ ہم تو وہ درود مانتے ہیں، وہ درود سمجھتے ہیں، اس کو درود کہتے ہیں جو نبی نے خود بتایا، جو اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے امت کو سمجھا۔ لوگوں نے اپنا درود خود بنا لیا ہے، درود وہ ہے جو پاک پیغمبر کے منہ سے خود نکلے، اس کو جو نہ مانے اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ نبی جس کو درود فرمائے اور کوئی امتی اس کو نہ مانے نہ سمجھے، بولو نبی کا انکار کر کے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو درود کا منکر تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کریم کا ارشاد ہے قرآن میں 22ویں سپارے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا۔ صلو امر ہے، امر حکم ہے، جو حکم کا منکر ہو وہ نافرمان خدا کا قائل کیسے ہوگا؟ کوئی بدبخت ایسا ہے کہ مسلمان ہو درود نہ پڑھے اور جو درود کا قائل نہ ہو، لیکن درود میں فرق ہے۔ ایک درود وہ ہے جو کشمیری بازار کی کھوجے چھاپتے ہیں، درود گنج الاش نام بے کھوجا چلیے دل کبوتر دعائے گنج الاش، گنج فارسی اعلیٰ شربو، گنج الاش، گنج الاش کیا ہوتا ہے؟ خزینہ الاش کہہ دیتے، گنج الاش تو لفظ کوئی نہیں، چلیت الکبوتر کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو درود کا منکر تو مسلمان نہیں رہ سکتا، لیکن فرق ہے، جو درود حضور نے فرمائے دنیا دار مولویوں نے چھوڑ دیے، کیونکہ وہ پڑھنے سے جمعرات کے حلوے کماتے ہیں، اور جو درود خود بنائے اس سے ڈھیر لگ جاتا ہے، بڑی اچھی آمدنی ہے، مونچھوں پر تیل لگانے کے لیے لوٹے میں تیل بھی کافی جمع ہو جاتا ہے، ریش مبارک پر خضاب کرنے کے لیے کلف بھی مل جاتا ہے، سرما لگانے کے لیے گلی بھی مل جاتی ہے حجاز سے آئی ہوئی، پتر کی شیشی بھی مل جاتی ہے، چاہے وہ پلید پٹرول سے اور سپرٹ سے بنا ہوا ہو اور الکوہل اس میں ملا ہوا ہو، لیکن وہ لیونڈر لگایا ضرور جائے گا تاکہ خوشبو کے بھبکے نکلے تو لوگ سمجھیں کہ مولانا انتہائی محبوب شخصیت کے مالک، جو ان کے پاس سے گزر جائے مرد یا عورت جو اس کو مقناطیس کی طرح کھینچ لیتے ہیں موت۔ تو درود کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ درود ہو۔ لاہور کے بنے ہوئے درود ہم نہیں مانتے، ہم تو جو خدا کی طرف سے حضور علیہ السلام کے دل پر اترا، حضور نے اپنی پاک زبان سے صحابہ کو فرمایا امت تک پہنچے، اس کو درود مانتے ہیں۔ جو اس کا منکر ہو وہ خود بے ایمان، اور ہمارے نزدیک سب سے بڑا بے ایمان وہ ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ 34 درود شریف تو عام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور علماء دیوبند نے 74 درود جمع کر کے شائع کیے ہیں، 74 جو حضور سے ثابت ہے۔ جو 74 درود حضور پاک کی زبان پاک سے نکلے ہوئے جمع کرے وہ تو کسی کو اچھے نہیں لگتے، اور جو بیٹھے ہوئے لاہور میں اچھل میں اور نورانی سٹریٹ میں کراچی میں یا بدایوں میں یا بہرائچ میں جمع کر کے خود چھاپ دے وہ ہو گیا درود شریف، اس کو ہم نہیں درود مانتے، تو خود ساختہ ہے، من گھڑت ہے۔ درود وہ ہے جو نبی کے منہ سے نکلے، اللہ نبی کے دل میں ڈالتے ہیں اور نبی امت کو سناتے ہیں۔ نبی اپنے پاس سے باتیں نہیں بنایا کرتا دین میں، نبی کے اوپر جو کچھ نازل ہو وہ آگے پہنچاتا ہے۔